الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. سبھی احباب ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللہم بارک لنا. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، بوانہ کی سالانہ محفل حسن قرات حمد و نعت میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عزیزم مولانا عبدالخالق صاحب، انہوں نے محبت سے دعوت دی. اللہ رب العزت کی توفیق سے وعدہ نبھ گیا. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. یہ بات بالکل بجا ہے کہ بارش کی وجہ سے ٹھنڈ ہو گئی ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بوانہ میں زیادہ ٹھنڈ پڑی ہے. کیا خیال ہے؟ فرنٹ پر بچے تشریف فرما ہیں. میں انہیں تو بالکل بھی نہیں اٹھاؤں گا کہ یہ اٹھ جائیں. پیارے بچے ہیں اور مستقبل ہے ہمارا. لیکن اگر بڑے حضرات میں سے کچھ لوگ اٹھ کر ان کے درمیان میں آ جائیں تاکہ میں ان تک بات پہنچاؤں، وہ اپنی آواز مجھ تک پہنچائیں. اپنے آپ کو گھسیٹ کر نہیں، اٹھ کر اگر یہاں کچھ لوگ آ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں. بہت شکریہ کہ آپ نے میری گزارش مان لی. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. کچھ کوشش کیجیے گا کہ یہ تھوڑی دیر آنا جانا ہے، کیونکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے. بچوں، بیٹا جی، تھوڑی دیر کے لیے نا مجھے برداشت کرنا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی محفل ہے، حمد و نعت کی محفل ہے. مجھ سے پہلے آپ نے برادر عزیز ثنا خان رسول سید عزیز الرحمن شاہ حافظہ اللہ، ان سے کلام سنا اور میرے بعد قرائے کرام تشریف لائیں گے. میں درمیان میں بس چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. وہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے
مجھے اپنی توجہ عنایت فرمائیں گے اور میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا. کچھ توجہ رہے گی میری جانب. اور قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کہتا ہے جو میرے زینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، میں اسے دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں. امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے دونوں باتیں فرما دی کہ چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. جو چیز چھوٹی ہو وہ بڑی نہیں ہوتی، جو چیز بڑی ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، آسان مشکل نہیں ہوتا، مشکل آسان نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچے کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو اس میں سمو دیا ہے. آسان اتنا ہے کہ ایک بچہ 2 سال 2.5 سال کے عرصہ میں اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، آسان اتنا ہے. لیکن مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہے، اس سے موتی نکالتے رہے، ان سب کی انتہا آ گئی، لیکن قرآن کی انتہا کوئی نہ پا سکا. قرآن اللہ رب العزت نے عقائد سنوارنے کے لیے بھیجا. مجھے عزیز نے جب دعوت دی تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ پرانے انداز میں بات کرنا. نہ میں پرانا رہا زیادہ، نہ آپ زیادہ پرانے رہے، آپ بھی نئے بن کے آ گئے، تو میں بھی بس چند باتیں کروں گا، پرانے انداز انشاءاللہ یہ آپ کو سنائیں گے. میری ویسے بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ اصل میں حساسی طبیعت ہے، کہیں سے کوئی سرگوشی ہوگی تو میں بات بھول جاؤں گا کہ کرنی کیا تھی اور کر کیا رہا ہوں. قرآن مجید اللہ رب العزت نے عقائد سنوارنے کے لیے بھیجا. اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور قرآن دیکھیے کیسا رحمتوں کا خزینہ ہے، قرآن کیسا برکتوں کا خزینہ ہے. کسی نے اگر اپنے ذہن کی محدود سوچوں میں، اپنے ذہن کی محدود سوچ کے مطابق قرآن سے صرف ثواب چاہا نا، تو قرآن نے انکار نہیں کیا، قرآن نے ثواب دے دیا. صاحبان توجہ، کسی نے اگر اپنے ذہن کی محدود سوچ میں رہ کر قرآن سے صرف برکت چاہی نا، کہ دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے تو برکت ہو جائے، تو قرآن نے انکار نہیں کیا، برکت دے دی. کسی نے اگر محدود سوچ میں رہتے ہوئے قرآن سے صرف حفاظت چاہی نا، کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیں تو حفاظت ہوتی ہے، تو قرآن نے وہ اس کی خواہش بھی پوری کر دی. یہ ضمناً چیزیں اس نے پوری کر دی. تو پھر ذرا سوچو تو صحیح، جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے اگر اس مقصد کو اپنایا جائے تو قرآن وہ کیوں نہیں پورا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اسی قرآن مجید سے ایک آیہ مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں للہ العزت، عزت اللہ کی، ولرسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کی، وللمؤمنین، اور عزت ہے مومنوں کی. یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں. اللہ کی عزت کیسی، رسول کی عزت کیسی، اور مومنوں کی عزت. میرے ساتھ ناراض ہو؟ آٹا میں نے تو نہیں مہنگا کیا جی، آٹا میں نے مہنگا کیا، پیٹرول میں نے مہنگا کیا، میں تو آپ سے زیادہ متاثر ہوں، سفر کرنا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے، وہی بات انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں رکھنے کی. للہ العزت، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے
تھوڑا سا سردی کو بگائیے. عزت ہے نہیں بچوں آپ نہیں بولیں گے. عزت ہے بڑے بولیں. عزت ہے بڑے بولیں. عزت ہے ولی رسول ہی اور عزت ہے اس کے رسول کی. وللمومنین اور عزت ہے مومنوں کی. اب صاحبان توجہ رکھنا. للہ تخصیص ہے, للہ تقدیم ہے. عزت ہے اللہ کی. اللہ کی عزت کیسی؟ ہم ایک جملہ بولتے ہیں اور ہماری مسجدوں سے بلند آواز سے بولا جاتا ہے جملہ اللہ اکبر. اللہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کوئی بڑا سا وجود ہے؟ وہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے؟ یوں یوں کر دو, حیران ہو کے مجھے نہیں دیکھنا. وہ اللہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے, اس کا وجود بہت بڑا ہے. اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ یہ وہ وجہ ہے کہ ہم چیزیں بعض بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, طوطے کی طرح ہم نے رٹی ہوئی ہیں چیزیں. بلکہ یوں کہنا چاہوں گا عقیدہ ہے ایمان نہیں ہے. عقیدہ اور چیز ہوتی ہے, ایمان اور چیز ہوتا ہے. عقیدہ وہ جو والدین سے مل گیا لیکن ایمان اس پر نہیں ہے. اللہ اکبر. آئیے آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ اللہ کیسا ہے, اسے ماننا کیسے ہے. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے, بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ایک جھولا بنایا گیا. ایک وزیر نے مشورہ دیا نا کہ اسے پھینکو گے کیسے, اتنی بڑی آگ ہے, اوپر سے گزرتا ہوا پرندہ وہ جل رہا ہے, تو ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے گا؟ ایک وزیر نے مشورہ دیا ایک جھولا بنایا جائے, اس جھولے میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا جائے اور جھولا جھلایا جائے. جب جھولا عین شباب پر ہو اس کی رسیاں کاٹ دی جائیں, حضرت ابراہیم کا یہ جھولا آگ کے درمیان میں جا کے گرے گا. حضرت ابراہیم کو جھولے میں بٹھایا گیا, کپڑے اتار دیے گئے, حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا, آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ. تھوڑا سا ایکو کم کیجئے گا, ہلکا سا. حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. تم کون ہو؟ میں جبریل. کیوں آئے ہو؟ آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں, آپ حکم کریں میں آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کر ان نمرودیوں پہ دے ماروں. حضرت ابراہیم خاموش. اللہ اکبر کا معنی کرنے لگا. حضرت ابراہیم خاموش. پھر دوسرا جھونکا آیا, آپ کون؟ میں میکائیل. آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں, آپ مجھے حکم کریں میں می برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دوں. حضرت ابراہیم خاموش. اگلا جھونکا آیا, یہ فرشتے آتے رہے. حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں تم مجھے صرف اتنا بتاؤ, خود آئے ہو یا اس کی مرضی سے آئے ہو؟ کہتے ہیں آئے اپنی مرضی سے ہیں, اللہ سے پوچھ کر آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ. آج آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل جانے. اللہ اکبر. ہم پڑھتے تو ہیں, ہم بولتے تو ہیں, لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے بھی فرشتوں کو پیچھے ہٹا کر کہہ رہے ہیں میں اس کی وجہ سے, اس کی توحید کا پرچار کرنے کی وجہ سے جا رہا ہوں, تو پھر میں تمہیں شامل نہیں کرتا ہوں, تم پیچھے ہٹ جاؤ. اس لیے کہ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ, حبشی ہے یا کرشی, ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری, لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق, فیکون عمل راز بتاتا تو ہے.
अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है यगाना है तू, अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तो है। सुभान अल्लाह, ये मेरे ते सुभान अल्लाह कीती है या इन्हां ते कीती है सुभान अल्लाह। कोशिश करो थोड़ा जा बोलण दी मेरे नाल, ताकि मैं लंबा सफर करके आया तो कुछ सुना सका। एक और माना करन लगा, हजरात उलमाए किराम स्टेज पे बैठे हुए, इनकी शफकत का सहारा चाहते हुए, अल्लाह करे वो मैं पहुंचा दूं। लिल्लाहिल इज्जत, इज्जत किसकी? रसूलुल्लाह की जबान से बताने लगा हूं कि इज्जत अल्लाह की कैसी है। किसकी जबान से? तो रसूलुल्लाह की जबान से तो सुन्नी मानेगा ना, मोमिन मानेगा ना, वहाबी है तो मानेगा ना, देवबंदी है तो मानेगा ना, बरेलवी है तो जी जिन्ना को एवं भी नहीं हो रहा। बोलो जरा मेरे नाल, बोलो, मनोगे ना? और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, रसूलुल्लाह की जबान से बता रहा हूं, लिल्लाह, अब तवज्जो रखना, लिल्लाह, मोमिन कहलाने वाला या सुन्नी कहलाने वाला या मुसलमान कहलाने वाला, सबकी तवज्जो चाहते हुए लिल्लाह, लिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह की। और फिर देखिए रसूलुल्लाह अर्शों पर पहुंचकर अल्लाह के सामने खड़े होकर वहां बता रहे हैं, अल्लाह तेरी इज्जत कायनात वालों को बताने आया हूं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। मौला मेरी माली इबादत तेरे लिए, मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए। काजी माना कर रहा है, ये वही जुमले हैं जो आप नमाज में पढ़ते हो, ये रसूलुल्लाह की जुबान से जुमले निकले हैं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की इज्जत रसूलुल्लाह बता रहे हैं, अल्लाह की इज्जत मेरे आका बता रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। मौला मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए, मेरी माली इबादत तेरे लिए। भवाना वालों, काजी माना कर रहा है, मौला मौला मेरा माल तेरे लिए, मेरी नजर तेरे लिए, मेरी नियाज, सारे नहीं बोल रहे, मेरी नियाज तेरे लिए, मेरी मन्नत तेरे लिए, मेरी मनोती तेरे लिए, मेरा चढ़ावा तेरे लिए। मौला मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरी तस्बीह व तहलील तेरे लिए, मेरा जिक्र व अज़कार तेरे लिए। मौला बदर में जाऊंगा तेरे लिए, ओहद में जाऊंगा तेरे लिए, हुनैन में जाऊंगा तेरे लिए, तबूक में जाऊंगा तेरे लिए। मौला खंदक खोदूंगा तेरे लिए, पेट पे पत्थर बांधूंगा तेरे लिए। मौला मेरे दांत शहीद होंगे तेरे लिए। मौला आज बर्राक पे बैठ के आया तेरे लिए, कल सिद्दीक के कंधे पे बैठूंगा तेरे लिए। ये अल्लाह की इज्जत, ये क्या है? माना जो करने लगा था, चाह रहा था कि स्टेज वाले भी मेरा थोड़ा सा साथ देते, लेकिन वो सारी माशाल्लाह मुराकबे में हैं, वो भी ज़रूरी है ना, जिक्र पे बैठना चाहिए कुछ लोगों को महफिल की कामयाबी के लिए। और बहरहाल चलें, उनकी शफकत का सहारा लेके सुना देता हूँ। आप जब मुझे साथ बताते रहिएगा कि टाइम ज़्यादा तो नहीं मैंने ले लिया, बाकी मेहमान नहीं है। अच्छा, आप जब क़याम शुरू करते हैं तो उसमें जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब रुकू में जाते हैं तो सुबहाना रब्बियल अज़ीम। जब सजदे में गए तो सुबहाना रब्बियल।
قیام میں بھی رب، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی۔ ایک معنی کرنے لگا ہوں اپنے ذوق کا، اور یہ قیام میں آپ بول رہے ہیں رب اللہ، رکوع میں بول رہے ہیں رب اللہ، سجدے میں کہہ رہے ہیں رب، حالانکہ معبود بھی کون ہے؟ اللہ، مسجود بھی کون ہے؟ اللہ، مالک کون ہے؟ اللہ، خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن کہلوا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں رب کا اقرار کر قیام میں کہ رب اللہ، رکوع میں بھی رب اللہ، سجدے میں بھی رب اللہ۔ اور پیچھے جائیے، جب عالم ارواح میں تھے آپ تو اللہ نے پوچھا تھا آپ سے الست بربکم، تمہارا رب کون ہوگا دنیا میں؟ جی، اصل رب کا معنی کیا ہے؟ آپ کو زیادہ ناراض رکھتے ہیں مجھ سے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ یار ویسے ڈر ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ میں کوئی کلاس لگائے بیٹھے، خوش دلی سے بولیے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ مالک بھی تو اللہ ہے، معبود بھی تو اللہ نے عالم ارواح میں یہ تو نہیں پوچھا کہ جب دنیا میں جاؤ گے معبود کون ہوگا، مسجود کون ہوگا، مالک کون ہوگا؟ پوچھا الست بربکم، تمہارا رب۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، اگر اس معنی پہ بھی آپ چپ رہے تو اگلی باتیں پھر میں آنکھیں بند کر کے جو مجھے شعر آتے ہیں صرف وہی سنائیں گا، کوئی باتیں نہیں کروں گا میں۔ الست بربکم، اللہ نے اس وقت عالم ارواح میں پوچھا تھا دنیا میں جا کر تمہاری معیشت سنبھالنے والا کون ہوگا؟ ہم نے وہاں کہا تھا IMF۔ جی کیا کہا تھا؟ تمہاری معیشت سنبھالنے والا کون ہوگا؟ اور ہم نے کہا تھا ورلڈ بینک۔ جی کتنی مشکل آپ کو میں پٹری پہ لے کے آ رہا ہوں۔ الست بربکم، تمہارا رب کون ہوگا؟ تو کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، اللہ کون ہوگا؟ تو پھر وہی قیام میں، وہی رکوع میں، وہی سجدے میں کہ رب کون ہے؟ بولیے نا، رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب پالنے والا اللہ ہے تو وجہ کیا ہے کہ آج وہ ملک کا باشندہ جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی، اس ملک کا باشندہ آٹے کی ایک مٹھی کے لیے ترس رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اٹھائیے لوگوں، قرآن ماس چومنے کے لیے نہیں آیا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی عوام کو منتیں کر کے بات سمجھانا پڑتی ہے، ان کے ترلے کر کے بات سمجھانا پڑتی ہے۔ عوام کی ذہنی سطح ہمارے خطیبوں نے اتنی نیچی رکھی ہوئی ہے کہ انہیں اونچی بات ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ مجبوری یہ ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ لیکن میں اس جملے پر رکنا چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت۔ اب سنیے، اللہ کا ذکر، تسبیح پڑھنا یہ ذکر ہے۔ یار خدا دا نا تھوڑا جب بولو، منو افسوس ہو رہے کہ میں نہ سفر کیوں کیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنا اللہ کا ذکر، نماز اللہ کا ذکر، روزہ اللہ کا ذکر۔ لیکن میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اگر اس پہ میرے ساتھ چلتے ہو تو تھوڑا سا بولیے گا۔
سچ بولنا اللہ کا ذکر ہے، پورا تولنا اللہ کا ذکر ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، نظروں کی حفاظت کرنا اللہ کا ذکر ہے، بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا اللہ کا ذکر ہے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا اللہ کا ذکر ہے، غیبت نہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرنا اللہ کا، بولیے نہ میرے، بولیے نہ میرے سے۔ اصل میں ہماری ایک پرابلم پتہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں حاکم ملے عمر جیسا، لیکن اسی جتھے لگے ہیں نا بالکل ٹھیک ہیں، میں جتھے کینچی رکھی ہے بالکل ٹھیک ہے، حاکم مجھے عمر جیسا ملے، حاکم مجھے ابو بکر جیسا ملے، اور میں جو بدماشیاں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہیں، دوسرے سارے ٹھیک ہو جائیں، میں جو کرپشن کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرے سارے ٹھیک ہو جائیں۔ این خیال استو محال استو جنوں، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم کہتے ہیں وہ حاکم ٹھیک ہو جائے، میں کوئی حاکموں کا طرفدار نہیں ہوں کہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ رعایا کیسی ہو، وہ جنہیں عمر جیسا حاکم ملا تھا وہ رعایا کیسی تھی۔ اب سنیے گا، ایک صحابی نے کھیت بیچا، کیا کیا؟ ایک دوسرے صحابی نے کھیت خریدا، کھیت ایک نے بیچا ایک نے خریدا، خریدنے والے نے جو ہل چلایا تو ہل ایک چیز کے ساتھ ہوا ٹک، اس نے اس جگہ کو کھودا تو اندر سے دیگچہ نکلا، وہ دیگچے میں دیکھا تو سونا تھا، یہ صحابی لے کر پہلے والے کے پاس چلا گیا جس نے بیچا تھا کہ یہ تیرا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے، یہ کہتا ہے تیرا ہے اور وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ کئی میرے جیسے سوچ رہے ہوں گے بڑے سادے سا، یہ کہتا ہے تیرا ہے اور وہ کہتا ہے، یہ جو کہتا ہے نا کہ تیرا ہے، یہ کہتا ہے میں نے تجھ سے کھیت خریدا ہے نا، سونا تو نہیں، اور وہ کہتا ہے جب میں نے تجھے کھیت بیچ دیا تو اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا۔ صرف ان کی تکرار نہیں ہوئی، جھگڑا ہوا، کس بات پر؟ تیرا ہے اور وہ کہتا ہے، جھگڑے پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، دونوں نے کہا عدالت چلتے ہیں۔ کیا کہا؟ اور عدالت میں مقدمہ کس بنیاد پر دائر ہوا؟ ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ۔ پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جائیے، مجھے کوئی ایک کیس دکھا دیں جو اس بنیاد پر درج ہوا ہو کہ ایک کہتا ہو یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہو یہ۔ یہاں تو کہتا ہے یہ میرا ہے اور وہ کہتا ہے یہ۔ اچھا یہ تو وہ ہے نا کہ جو متنازع ہے، جس پر مقدمہ ہے، یہ میرا ہے، میں نے دعویٰ کر رکھا ہے میرا ہے، بندے دا پتر بن جا نہیں تو وہ بھی میرا ہے جیڑا تیرا ہے۔ حاکم مجھے عمر جیسا ملے، حاکم مجھے ابو بکر جیسا ملے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایویں کرو، ہم جہاں لگے ہوئے ہم بالکل ٹھیک ہیں، حاکم مجھے ٹھیک مل جائے، نہیں ہو سکتا ایسے، سوچئے گا بھی مت۔ وہ کون ہے جو پاکستان کے دفاتر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا کام نہیں ہونے دیتا؟ آپ اس کے دفتر کے سامنے جوتے گھسیٹتے رہتے ہیں، آپ کو کہتا ہے باس آج بڑا یہاں پر نہیں ہے، کام نہیں ہو سکتا، جب تک آپ اس کی مٹھی گرم نہیں کرتے۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ کہیں دوسرے ملک سے آئے ہیں،
وہ میں ہی ہوں، وہ آپ ہی ہیں، وہ ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ حاکم ٹھیک ہو جائیں، ہم جہاں پر ہیں وہیں پر لگے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی ذلت، یہی پستی اس قوم کا مقدر بنتی رہے گی جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہو، جب تک اسلام کو اپنے معاملات میں نہیں لے کر آتے ہو، جب تک یہ واضح نہیں کرتے ہو کہ اللہ بڑا ہے، اس کا قانون بڑا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کا قانون لے کر ولی رسول ہی، عزت ہے اس کے رسول کی، عزت ہے اس کے جی کیا فرما رہے؟ اچھا کوئی بات نہیں، اتنی خوش دلی سے آپ میرے ساتھ بولتے تو میں بھاگ بھاگ ہو جاتا، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ولی رسول ہی، عزت ہے اس کے، عزت ہے اس کے۔ اب رسول کی عزت کیا ہے کہ رسول کا نام ہم چوم لیں، عزت ہو گئی جی؟ یہ تو سبھی مانتے ہیں نا کہ حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ بولیے سنی تو بولے نا، سارے نہ بولے، وہ بولو نا، حضور کا مقام ساری کائنات سے، میرے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا؟ بولیے نا، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا عرفہ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ تو پھر محبت میں مجھے کہنے دے، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھر آؤ پتھر آؤ جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا وہ ضحابی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیادہ حیران ہو کے نہ ویکھیو صرف 2 لیٹر آیا ہے،
سبحان اللہ. پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ روکے بیٹھے ہو پریشان؟ میرا تے دل ہے سی کہ میں تانوں کو پریشانی دا حل دسدا، لیکن تہاڈا دل اپنا نہیں کر رہا. تے میں انشاءاللہ میرے خیال 10:15 تے ہو بھی گئے نے تے 10:30 تک میرا ٹائم آیا. وہ ٹائم ادھے تو زیادہ تہاڈیاں منتاں نے لے لے. توجہ، رسول کی عزت کے لیے صاحبان اب تھوڑی سی توجہ مجھے دیجئے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے کہہ رہا تھا پرانا انداز کہ آپ بالکل چپ کر کے بیٹھے نہیں، وقت نال بولی دے. رسول کی عزت کے لیے جو نئے ساتھی آئے ہیں مختلف طبقات سے آئے ہوں گے یقیناً، اور انہیں آنا بھی چاہیے. ان کی خدمت میں اپنے اکابر کے 3 لفظ رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تے فی الحال حکومت نے ٹیکس نہیں لایا، کوئی پتہ نہیں لگ سکتا ہے. لگ سکتا ہے، جڑے حالات جا رہے ہیں لگ جائے گا، لگ جائے گا. علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر، یہ مطلب ہے جتنی سبحان اللہ آئیاں نے اے دیوبندی نے تے باقی دوجے آئے. علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری. یہ میں نے جملے 3 بولنے سے پہلے دیگر طبقات کو کیوں مخاطب کیا؟ اس لیے کہ بازاری لوگ اکابرین سے متعلق بولتے رہتے ہیں. ان کا بولنا وہ انہیں مبارک. میرے اکابر نے جو لکھا میں وہ سنا رہا ہوں. اگر ان کا بولنا بھی آپ نے سن رکھا ہے اور میں جو سنا رہا ہوں میں اس کی سند پیش کروں تو پھر اگر عقل آپ کو اللہ نے دیا ہے تو موازنہ خود کر لیجئے گا کہ فسادی کون ہے اور امن والا کون. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری نے 3 لفظ لکھے. فرماتے ہیں ادب، اطاعت، محبت. اور حاشیے میں ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر بیٹے کے پاس نہ ہوں وہ باپ سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہوں استاد سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہ ہوں پیر سے فیض نہیں لے سکتا، اور اگر امتی کے پاس نہ ہوں تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا. ادب، اطاعت، بہت ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے اب عرض کرنے لگا ہوں. آج امت کو یہ 3 چیزیں صحابہ کے در سے ملیں. ایڈی تھوڑی آواز اشتغال شاید نہ کر ایتھے باہر کوئی آواز آپ مارے نا گرم انڈے تو میرا دل ہے تو انہوں کی گرم انڈا کھوانا. یہ حضرت کو راستہ دے دیں، آ جائیں گے جلدی واپس. یہ 3 چیزیں کیوں میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے در سے؟ اس لیے کہ صحابہ سے بڑھ کر حضور کا ادب کو نہیں کر سکتا، صحابہ سے بڑھ کر حضور کی اطاعت کو نہیں کر سکتا. اس لیے صحابہ کے کسی عمل کو بدعت نہیں کہنا. اب پتہ نہیں تسی پہنچے ہو یا نہیں پہنچے. اچھا، صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کو نہیں کر سکتا. اب اس کی مثال سنیے. صحابہ سے بڑھ کر ادب کوئی نہیں کر سکتا. پیارے آقا جب پہنچے یثرب، اس وقت یثرب تھا، آج ہم اسے یثرب نہیں کہہ سکتے. یثرب کہتے ہیں بیماری والی جگہ کو. وہ بیماری والی جگہ تھی، جب حضور کے قدم لگے اللہ نے اسے منورہ بنا دیا. اس وقت تو وہ یثرب تھا. آج کلام میں یثرب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ادب کا تقاضا ہے.
پیارے آقا جب وہاں پہنچے تو آپ علماء سے ایک بات سنتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے جہاں جا کر. بات سنی بھی ہے یہ. اور وہ کہاں جا کر بیٹھی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر. یہ وہ مکان تھا جو طبہ بادشاہ نے بنوایا تھا. اس کی دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ طبہ فتوحات کرتے کرتے یہاں پہنچا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے جو قتل ہو گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پہنچا تھا. اور اس آبادی کے باہر بھی کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا کہ یثرب والوں میں تم سے جنگ کروں گا، باہر نکلو. اور رات کا وقت پڑاؤ کیا. جب خیمے اپنے لگا لیے تو اس نے دیکھا کہ یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں. تو وہ حیران ہو گیا کہ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور یہ کھانا لے کر آ رہے ہیں. اس نے اپنے علماء کو کہا کہ یہ تحقیق کرو یہ کون سی بستی ہے. علماء نے کتابیں کھولیں اور کتابیں پڑھ کے اسے بتایا تو اس بستی کو فتح نہیں کر سکتا، اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا. اس نے اس بات سے متاثر ہو کر ایک مکان تعمیر کیا. جب مکان تعمیر ہو گیا تو ایک صاحب کو چابی پکڑائی اور کہا کہ ممکن ہے میں اس آخری پیغمبر کا دیدار نہ کر سکوں، لیکن یہ مکان میری طرف سے اس پیغمبر کے لیے تحفہ ہے، اور اگر تیری زندگی میں بھی نہ آئے تو یہ چابی آگے چلا دینا. وہ چابی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچی. یہاں پر علماء کرام سے میں ایک شفقت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرما دیجئے گا. میں چھوٹا ہوں لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے. حضرات آپ کو بتاتے ہیں نا کہ حضور ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے ٹھہرے، جبکہ میں کہا کرتا ہوں ابو ایوب انصاری میرے آقا کے گھر ٹھہرے رہے. ادب مصطفیٰ کی بات کرنے لگا تھا. ادب مصطفیٰ یہ 2 منزلہ مکان تھا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں گا. حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو پر آرام کیجئے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. یا رسول اللہ ابو پر آرام کیجئے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. پیارے آقا نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے رہے کہ کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرما. ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے، اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے. پیارے آقا منبر پر جلوہ فروز ہیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا اجلس، بیٹھ جا. ایک اور صحابی باہر تھے جوتوں والی جگہ پر، ایک پاؤں مسجد سے اندر تھا ایک باہر تھا، وہ وہیں پر بیٹھ گئے. ایک اور دوست اسے کہتا ہے، صحابی کہتا ہے حضور نے تجھے تو حکم نہیں دیا، پیارے آقا تو کسی اور کو فرما رہے ہیں بیٹھ جا، تو یہاں کیوں بیٹھ گیا؟ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ حضور نے مجھے حکم نہیں دیا، لیکن جب حضور کا حکم میرے کانوں میں پہنچ گیا اب میں کھڑا کیسے رہ سکتا. یہ حضور کا حکم ماننا اللہ کا ذکر ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے. پیارے آقا تشریف فرمائے. ایک صحابی آئے آ کر سلام کیا. حضور کے چہرے پہ غصہ آ گیا، رخ ادھر کر لیا. وہ مڑ کے ادھر سے آ گئے، سلام کیا، حضور نے رخ ادھر کر لیا. صحابی پریشان ہو گئے، حضور سلام کا جواب نہ دیں اور حضور کو غصہ آ جائے. نوجوانوں توجہ سے سننا، حضور کو غصہ آ جائے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک اور صحابی کہتے ہیں پریشان ہوئے ہو نا کہ حضور کو غصہ آیا ہے؟ ہاں. تو وجہ تو جانو کیوں آیا ہے. دیکھو تو تھی تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور حضور نے فرمایا ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے. وہ صحابی باہر گئے، اس انگوٹھی کو اتارا، زور سے دور پھینک دیا. ایک اور صحابی کہتا ہے گھر لے جاتا، بیوی کے کام آ جاتی، بیٹی کے کام آ جاتی، یا ویسے بیچ دیتا تیرے کام آ جاتی. وہ صحابی تڑپ کے کہتا ہے، رو کر کہتا ہے میں اس انگوٹھی کو گھر کیسے لے جاؤں جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور کے چہرے پہ غصہ آیا. ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے، اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے، محبت مصطفیٰ صحابہ کے در سے. ذرا بولیے میرے ساتھ، بولیے میرے ساتھ. محبت صحابہ سے بڑھ کر کوئی حضور سے محبت نہیں کر سکتا. وہ صحابہ جو حضور کا وضو کا پانی نیچے نہیں آنے دیتے، پیارے آقا کا تھوک مبارک نیچے نہیں آنے دیتے.
وہ صحابہ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق کو رمین صحابہ، حسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لارب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ اللہ اکبر، میرے پاس سبحان اللہ ڈھیر ساری ہوتی نا تو وہ میں آپ میں تقسیم کر دیتا، یقین جانے۔ ناراض بیٹھے ہو مجھ سے جی؟ آکھو نہ ناراض تے نہ راضی، سلامت رہیے، اللہ رب العزت آپ کو مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور وہ اس لیے بولنے لگا ہوں کہ اللہ میری بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آپ کی بھی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائے، اور ذمہ داری سے بولوں تب تو مانو گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اتنے سارے کیمرے لگے ہیں، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، تب تو مانو گے۔ یقین جانے آپ کی بے رخی نے نا مجھے پسینہ دے دیا، حالانکہ اتنی ٹھنڈ ہے۔ اب بات سنیے گا محبت سے حضرات، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے شفیق لوگوں، اس جملے پہ شاید بخل اچھا نہ لگے، یہ جو آپ کے چہروں پر داڑھیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ جو سروں پہ پگڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ آپ کے گھر سے اگر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا، اس لیے آتی ہے کہ صحابہ تھے۔ آپ کی بیٹی اگر حیا کرتی ہے نا، اللہ اسے حیا والا بنائے، وہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ مسجدیں آج اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے، تبلیغی مراکز اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے، خانقاہیں آج اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے، مدارس اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے، یہ محفل سجی ہوئی ہے نا اس لیے کہ صحابہ تھے۔ اب مجھے 18-19 برس ہو گئے سٹیج پہ آئے ہوئے، اور میں روزانہ چہرے پڑھتا ہوں۔ یہ چہرہ بتا دیتا ہے اتنی بڑی بات، داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے۔ یہ میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے، میرے آقا نے صحابہ کے متعلق بہت بڑا جملہ بولا۔ میں چھوٹا ہوں نا، میں نے چھوٹا جملہ بولا۔ مجھے دیکھیے نا، مجھے دیکھیے حضرت جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی شانی کا انتظام کروں۔ میں چھوٹا ہوں نا، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے۔ بوانا والو، حضور بڑے ہیں نا، میرے آقا بہت بڑے ہیں نا، میرے آقا نے صحابہ کے متعلق بہت بڑا جملہ بولا۔ سنا دوں؟ سنا دے، ساڈا کیڑا زور لگ رہا ہے یا ساڈا کیڑا بل آنا ہے؟ میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے۔ میرے آقا بڑے ہیں نا، حضور نے بڑا جملہ بولا ہے۔ اب توجہ رکھنا، پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، کہاں؟ بدر میں عشاء کا وقت تھا۔ پیارے آقا نے صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو، میں اپنے خیمے میں جانے لگا۔ خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن ملانے لگا، میں آن لائن ہونے لگا ہوں، میں کنیکشن ملانے لگا۔ زیادہ تفصیلات میں اصل میں گیا کبھی نہیں،
اور میرے جملے ایسے ہوتے بھی نہیں کہ بندہ سامنے بیٹھ کر بے رخی کا مظاہرہ کرے. پیارے آقا خادم کو کہتے ہیں سن کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نہ. کسی کو اندر نہ آنے دینا لیکن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ. ابو بکر کیا کہنے تیری رفتوں کے، ابو بکر کیا کہنے تیری بلندیوں کے، ابو بکر کیا کہنے تیرے عروج کے، ابو بکر کیا کہنے تیری معراج کے، ابو بکر کیا کہنے تیری پرواز کے. پیارے آقا نے ہجرت کی رات جب حضرت علی کو سلایا بستر پر، حضرت علی کو کہاں سلایا؟ دیکھیے میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بستر پر سلایا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جس کی گود کو اپنا بستر بنایا ہے. میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں پیارے آقا نے جسے بیٹی دی ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جس سے بیٹی لی ہے. میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے. کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے، کیا کہنے ابو بکر تیری رفتوں کے، کیا کہنے ابو بکر تیری بلند. ہجرت کی رات ابو بکر کو بستر پر، میں وہ بات بعد میں سناتا ہوں، میرا ایک جی چاہا کہ میں ایک جملہ بولوں. حضرت علی کو بستر پر سلایا اور خود ابو بکر کے گھر پہنچے. پیارے آقا دستک دی، ادھر دستک دی، اسی لمحے دروازہ کھل گیا. میں حیرانگی سے میں اپنے تخیل میں کھڑا ہو گیا ابو بکر سے پوچھنے. ابو بکر پوچھا تو ہوتا من دقل باب، دروازے پر کون آیا ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. ہجرت والی رات ہے، دشمنی والی رات ہے، خطرے والی رات ہے، پوچھتے تو صحیح دروازے پر کون آیا ہے. ابو بکر جواب دیتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ مزاج شناس نبوت ہے ابو بکر، امان محمد ابو بکر.